ایک طرف جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی آسٹیریٹی کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے تنخواہیں اپنی کاٹ دی ہے، پیٹرول کاٹ دیے، یہ کاٹ دیے، وہ کاٹ دیے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی پچھلے ہم نے یہ جو ہے ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے، اپنا گھر اپنی چھت اسکیم جو کوئی پنجاب میں وہ کوئی پتہ نہیں کوئی گھروں کی اسکیم جو پچھلی حکومت کی کاپی کر رہے ہیں، اس کو جو ہے اس کا افتتاح کرنے کے لیے باکو میں جا رہی ہیں۔ اب باکو میں آپ کو افتتاح کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اب وہ آپ نے جہاز لے لیے، اب اس کے مائلز آپ نے پورے ضرور کرنے ہیں، چلیں اب جہاز لے لیا، اس پہ بھی آپ کو کوئی کم تنقید ہوئی ہے، عوام کی آپ نے زخموں میں کم نمک چھڑکا، اب وہ نمک چھڑک دیا، اب وہ جو ہے بجائے اس پہ مرہم رکھنے کے، اب وہ اس جہاز کے مائلز پورے کیے جا رہے ہیں۔ اب باکو میں جا کے بتایا جائے گا کہ جی اپنا پنجاب جو ہے، جس طرح بھی پچھلے دنوں ستھرا پنجاب کے لیے یہ برازیل گئی تھی بتانے کے لیے کہ ستھرا پنجاب جو ایک بہت زبردست کامیاب پروگرام ہے، آج اس کی خبر لگی ہے صرف فیصل آباد کے ستھرا پنجاب میں 1 ارب کی خرد برد ہوئی ہے، جس میں پتہ نہیں کتنے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کر لیا اینٹی کرپشن نے۔ اور اب وہ جو ہے اپنا گھر اپنی چھت کے لیے وہ جو ہے باکو جا رہی ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ اپنے پروگرام کی افتتاح بھی باہر ملک سے کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام ہماری پرائرٹی میں کدھر کھڑا ہے۔ اور آئی ایم ایف جب بھی لون دیتی ہے تو صاف صاف یہ کہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھا دیں، مگر پاکستان میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ سے ٹیکس لینے کا کوئی فارمولا نہیں ہے، جبکہ دنیا کی یہ واحد حکومت ہوگی جو اپنی عوام کو چور بھی کہتی ہے۔ اس پر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے آئی ایم ایف کے تابعدار ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے تو ہم نے جو ہے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی ہے، آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے تو ہم نے یہ کر دی ہے۔ جب آئی ایم ایف ان کے لیے حکم صادر کرتا ہے تو وہ تو جا کے اس کو منع کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کی تھی، کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک رپورٹ۔ اس میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو ہے باقاعدہ ٹیکس ریٹرنز جو ہیں، اثاثہ جات ڈکلیریشن جو ہے وہ حکومت شائع کرے۔ اب وہ تو شائع کرنے کی دور کی بات ہے، حکومت نے کیا کیا جا کے یہ بتا دیا کہ جو سرکاری ملازمین کے علاوہ جو سیاستدان ہیں، جو اعلیٰ عہدوں میں ہیں، ان کے اوپر بھی پابندی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر انہوں نے اثاثہ جات اگر وہ لگائے تو شاید ان کی خطرہ ہو سکتا ہے کسی قسم کا، تو اس کو بھی ایگزمپشن دی جائے۔ وہ حکومت نے الٹا اپنے آپ کو بھی ایگزمپشن دے دی، سرکاری ملازمین کو بھی دے دی۔ لیکن جب عوام کی بات آتی ہے، جی ہم رات کو پوچھیں گے، کل پوچھیں گے، ریلیف جو ہے تنخواہ دار کو ٹیکس میں دینا ہے وہ ہم آئی ایم ایف سے اجازت لیں گے، پیٹرولیم لیوی جو ہے بڑھانا آئی ایم ایف کا حکم ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن ان کو اپنا کوئی کام کروانا ہو تو یہ 2 منٹ میں آئی ایم ایف کو منا لیتے ہیں، اور آئی ایم ایف کو بھی داد دینی چاہیے کہ آئی ایم ایف جب ان کو کہیں سہولت یا ریلیف دینا ہو تو آئی ایم ایف بھی پیش ہے، آئی ایم ایف کو کوئی بڑا اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن عوام کی ریلیف کی بات آ جائے تو توبہ توبہ، یہ تو گناہ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بات کر دے اس پہ ہمارے جیسا تو اس کو الگ تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ یوں ملک کے لیے یوں اچھا تھا، ملک کے لیے یہ بہتر تھا، ملک کے لیے یہ بہتر تھا۔ لیکن آج کل تو اللہ کا شکر ہے، وہ جو ہاکی کے نہیں جو 2 پلیئر وہ پاس کرتے تھے، کلیم اللہ سلیم اللہ، جو ہمارے 2 جوڑی تھی فلائنگ ہارسز کہتے تھے، کیا کہتے تھے، آج کل ان کی پارٹی خود ہی بنی ہوئی ہو۔ کبھی ایک پاس کرتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی قوم کو ریلیف دینا ہے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں دل میں پتھر رکھ کے میں یہ کر رہا ہوں، ادھر سے ایک وزیر جو ہے کسی پہ کچھ الزام لگاتا ہے۔ یہ عوام کو وہ جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا نا ٹرک کی بتی۔ بالکل مزمل صاحب، اور آئندہ مہینے بجٹ بھی آ رہا ہے، اور وفاق میں آپ لوگوں کی جماعت اپوزیشن میں، عام طور پر اپوزیشن کوئی تجاویز دیتی ہے، آپ لوگوں کی جانب سے کوئی تجاویز دی گئی ہے حکومت کو بجٹ سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں جی ہماری تو ایک ہی تجویز ہے کہ عوام کو جو ہے جینے کا حق دو۔ اب وہ جینے کا حق کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک ان کو جو ہے آپ اتنی آمدنی دیں جس سے ان کا جو ہے عزت سے 2 وقت کی روٹی، دوائی اور جو ہے ان کے بل جو ہے اور بچوں کی تعلیم پوری ہو سکے۔ تو ہمارا تو ایک ہی جو ہے ٹارگٹ ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ کسانوں کو بھی ریلیف دیا جائے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ تنخواہ دار کو بھی ریلیف دیا جائے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ روزگار کے مواقع بھی یہ کیے جائیں، اور حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے۔ اور یہ جو ہے بجٹ سے عین پہلے کہ 28ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایسے کام نہ کریں۔ عوام اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو پھر عوام کے لیے کب آپ بات کریں گے؟ تو یہ حکومت فیل ہو چکی ہوئی ہے۔
اور جو ہے اب یہ ٹرک کی بتی یا ایران اور یہ وہ عوام بائی نہیں کر رہی ہے آئیڈیا کو.